ایک اور خوشخبری آ گئی۔ قومی ایئر لائن 20 سال بعد منافع بخش ادارہ بننے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ کہا قومی ایئر لائن میں کئی دہائیوں کے خسارے کے بعد یہ پیش رفت ممکن ہوئی۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں لکھا کہ پی آئی اے نے مالی سال 2024 کے اپنے اکاؤنٹس کی منظوری دے دی ہے۔ اس نے 9.3 بلین کا آپریٹنگ منافع اور 26.2 بلین کا خالص منافع حاصل کیا۔ پاکستانی مصنوعات پر 29% امریکی ٹیرف عائد۔ پاکستانی برآمدات کو 50 سے 70 کروڑ ڈالرز تک نقصان کا اندیشہ۔ ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی اقدام سے بے یقینی کی فضا پیدا ہوگی۔ ممکنہ طور پر امریکی مارکیٹس میں کساد بازاری آ سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ٹیرف ختم کرنے کا واحد راستہ ہے کہ کمپنیز امریکہ میں اپنی مصنوعات تیار کریں۔ تجارتی جنگ میں شدت۔ ٹرمپ کا ٹیرف کارڈ چین، پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک پر آج سے نافذ۔ چین کے لیے مجموعی طور پر 104، بھارت پر 26، برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد، کینیڈا پر 25، یورپی یونین 20، کمبوڈیا 49% ٹیرف کا نفاذ۔ بیرون ملک تیار کاروں پر بھی 25% ٹیرف عائد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کا الزام لگا دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ محصولات پر بات چیت کے لیے 70 ممالک نے امریکہ سے رابطہ کر لیا۔ معاہدہ اسی صورت میں ہوگا جس میں امریکی ملازمین کا مفاد ہوگا۔ چین کا ٹیرف پر جوابی کارروائی کرنا غلطی تھی۔ اگر چین معاہدہ کرتا ہے تو ٹرمپ کی جانب سے ریلیف ملے گا۔ ہر ملک کے لیے تمام آپشنز مذاکرات کی میز پر ہیں۔ ٹرمپ کے ٹیرف پر ان کے کابینہ میں بھی لڑائیاں شروع۔ ایلن مسک نے وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر کو احمق قرار دے دیا۔ کہا کہ اینٹوں کا ڈھیر بھی سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ چین پر 104% ٹیرف۔ درآمدات پر اضافی ٹیکس کے نفاذ سے پہلے اسٹاک مارکیٹس میں پھر مندی۔ چین کا CSI 300 اور شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس آغاز پر ہی 1% سے زائد گر گئے۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 3% سے زائد نیچے آ گیا۔ چینی حکومتی کمپنیز کی شیئرز کی خریداری سے مارکیٹ کو سنبھالا دینے کی کوشش جاری۔ امریکہ میں بھی کاروبار کا مندی پر اختتام۔ اسٹاک 52 ہفتوں کی کم ترین سطح پر بند ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کاروباری ہفتے کے تیسرے دن پھر مندی کا شکار۔ ٹریڈنگ کے آغاز پر 1497 پوائنٹس کی شدید مندی۔ 100 انڈیکس 1,14,035 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,15,532 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا دوسرا روز۔ دنیا بھر کے مندوبین کو پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ امریکہ، چین، روس، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے مندوبین کا اظہار دلچسپی۔ ریکوٹیک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہاورڈ نے فورم سے خطاب میں کہا ریکوٹیک معدنیات 286 کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہیں۔ منصوبے کی 19 کلومیٹر رقبے پر جیو ٹیگنگ ڈرلنگ ہو رہی ہے۔ منصوبے کی جیو کیپٹل ڈرلنگ بھی ہو چکی ہے۔ ریکوٹیک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ریکوٹیک میں 5.9 ارب ٹن کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ منصوبے کے پہلے مرحلے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری دی جا چکی ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے پر رواں سال کام شروع ہوگا۔ 2028 میں منصوبے سے سونے اور تانبے کی پیداوار ہونا شروع ہوگی۔ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب۔ کہا اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے۔ ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افراد قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا بھی ہے۔ پاک فوج اپنے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات اور اعتماد کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سیکیورٹی فریم ورک کو یقینی بنائے گی۔ معدنی صنعتوں کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرک میر کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے امریکی کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس ضمن میں امریکی وفد کا دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ نے ایرک میر کو انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں لیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ کہا دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان سے تعاون کرنا ہوگا۔ پاکستان کو بھی امریکہ کی طرح غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایرک میر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے تحت فراہم کردہ مواقع میں اظہار دلچسپی۔
جعلی حکومت ہوش کے ناخن لے ملک کو انارکی کی طرف لے جانے سے باز آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور دیگر قائدین کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر سخت رد عمل۔ کہا پولیس کی طرف سے خواتین کے ساتھ یہ سلوک ریاستی جبر و تشدد اور فسطائیت کی بدترین مثال ہے۔ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل قبول، وقت آنے پر اس کا حساب لیا جائے گا۔ فارم 47 کی ناجائز حکومت بانی پی ٹی آئی کی دشمنی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تمام حدیں پار کر رہی ہے۔ اس طرح کے غیر انسانی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ملک میں اس وقت قانون کی عملداری کا نام و نشان تک نہیں۔ تشدد کرنا جعلی حکمرانوں کی بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف مافیا سرگرم وزیر اعلیٰ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مشیر اطلاع خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ کہا وزیر اعلیٰ مائنز اینڈ منرلز شعبے کو مافیا کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ مافیا مجوزہ ترامیم کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم جعلی وفاقی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو صوبائی اختیارات وفاق کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مینڈیٹ چوروں کو صوبائی اختیارات دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دعا کریں کہ روشنی ہو جائے۔ سابق وزیر شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان ترقی کرے اور غربت ختم ہو اور غریب بہتر ہو جائے۔ 4 ماہ کے دوران 36,000 سے زائد کیسز بنائے گئے۔ 36,000 مقدمات کو 4 ماہ میں پائے تکمیل تک پہنچانا ناکافی مشکل ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی ہونے کا امکان کے الیکٹرک کی فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر۔ نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ کاشتکاروں کے لیے حکومت پنجاب کا اہم اعلان۔ صوبے سے گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کی اجازت سے کاشتکار کو فصل کا پورا فائدہ مل سکے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گندم کے لیے ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم خریداری کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا سینیٹر تاج حیدر کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ تاج حیدر کے انتقال پر پارٹی کی تمام سرگرمیاں 3 روز کے لیے معطل رہیں گی۔